اس قوم کے بڑے تھے، اپنی قوم کے اس اتنے صریح بڑے گناہ کی معافی مانگنے آئے تھے، لیکن وہاں آ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں تو رب کو ویسے ہی دیکھنا ہے، اللہ کو جیسے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر ہم آپ کو تو رات دے اور آپ سے بات کرے۔ تو پھر اس پر ان کو اس زلزلے نے آپ پکڑا تھا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ ہی کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ وسعت کل شیء، ہر چیز کے اوپر اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات تو وہ رحمت ہمیں سامنے نعمت کی شکل میں نظر آتی ہے، اور بعض اوقات وہ رحمت ڈسگائزڈ ہوتی ہے، بظاہر ہم ایک تکلیف میں ڈال دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ وہ جیسے موسیٰ اور خضر کا واقعہ، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم پڑھیں گے 15ویں اور 16ویں پارے میں، تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کی بلیسنگ ڈسگائزڈ کیسے ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، پتہ کیسے لگے گا ہمیں کہ کیا اللہ کی رحمت ہے اور کیا اللہ کی پکڑ ہے۔ ہم تکلیف آنے پر سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، یا یہ کہ پتہ نہیں کیوں ہم پر یہ مسئلہ آن پڑا، یا پھر یہ کہ ہم شکوے کرتے کہ کیوں اللہ کو ہم ہی نظر آئے، اور ایسا کیوں ہو گیا اور ویسا کیوں ہو گیا، اور وائی می، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ تکلیف بھی ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے، وہ ہمیں کسی بڑی مصیبت یا آخرت کے عذاب سے بچانے آئی ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک بڑا مرتبہ رکھا ہوتا ہے، اور ہمارے کام اس قابل ہوتے نہیں کہ ہم اس بڑے رتبے تک پہنچے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مصیبت میں ڈال دیتے، کسی بیماری، کسی تکلیف میں ڈال دیتے، اور پھر جب ہم صبر کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا اجر پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تو علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے تاکہ انسان کمپوزڈ رہے ہر حال میں، اس کو پتا ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، جو وہ کر رہا ہے میرے حق میں بہتر ہی ہوگا، اور یہ کہ مجھے یہ سیکھنا ہے کہ میرا رب مجھے اس حال میں رکھ کے کیا سکھانا چاہتا ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کے مستحق کون ہے؟ تقوی اختیار کرنے والے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ تو رحمت کے مستحق بننا ہے ہم نے، تو کیسے بنیں گے؟ ایمان، شعوری، تقوی، زکوٰۃ، اللہ کی آیات کو سمجھ کے پڑھنا، اس کے ذریعے اپنے مال اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہوں نے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پڑھا ہے، اور انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ ان کو بدی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر تورات میں بھی قریباً انہی صفات میں آتا ہے جو یہاں بیان کی ہے، کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور حلال پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور صفت انجیل میں جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جو اس آیت سے ہم سیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کس لیے ہوئی ہے؟ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو گردنوں میں توق ڈلے ہوئے ہیں ان کو اتارنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کے لیے آسانیاں کی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، سفر کر رہے ہو، مشکل میں ہو، نماز کو آدھا کر لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، روزہ نہیں رکھ سکتے سفر یا بیماری کی وجہ سے بعد میں پورا کر لو، بیماری لمبی ہوگی ہے فدیہ دے دو، کوئی گناہ کر لیا ہے توبہ کر لو۔ تو دین تو آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے
اتنے رکعت پڑھیں گے، ہر رکعت میں اتنی صورتیں پڑھیں گے، ہر صورت کو اتنی دفعہ پڑھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. ہم نے خود مشکل کر لیا دین کو. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے سبحان اللہ کہ اگر علم نہ ہو ہمارے پاس تب ہمارے لیے دین مشکل ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہی نہیں پتا کہ قصر نماز کیا ہوتی ہے، جنہیں یہی نہیں پتا کہ تیمم کب اور کب کیا جا سکتا ہے، جنہیں یہی نہیں پتا کہ روزے کو سفر میں چھوڑا جا سکتا ہے، جنہیں یہی نہیں پتا کہ اگر مجھ سے قیام نہیں ہو رہا تو میں بیٹھ کے نماز پڑھ لوں. اور پھر وہ کیا کرتے؟ نماز ہی نہیں پڑھتے، یا پھر روزہ ہی نہیں رکھتے، یا پھر پانی میسر نہیں تو نماز چھوڑ دیتے. تو علم کا حصول کتنا ضروری ہے کہ یہ بنیادی علم، یہ وہ علم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر. یہ وہ علم ہے جو ان توق اور ان بندشوں کو ہمارے اوپر سے اتارے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے علم لے کر آئے، کیونکہ انہیں اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ بندشیں کھول دیں جن میں لوگ جکڑے ہوئے تھے. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں، اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس رب کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور اس کی پیروی اختیار کرو. اس سے امید ہے کہ تم راہ راست پا لو. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے وہی سیدھے راستے پر چلتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں، جنوں انس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب یہ جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس امت کا جو بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سنے، اگر وہ اس پر ایمان نہیں لایا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے مطابق انصاف کرتا تھا. یعنی سبھی بگڑے ہوئے نہیں تھے بلکہ کچھ انصاف پسند لوگ بھی تھے. اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی. اور جب موسیٰ نے اس قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ متعین کر لی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور من و سلوہ اتارا. کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں. مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہیں تھا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنی حسب منشا روزی حاصل کرو اور حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہو کر داخل ہونا. ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو اس سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ جب وہاں کے لوگ ہفتہ یعنی سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو تو اگر تمہارے رب کے حضور جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں. آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر
جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ اور ذلیل اور خوار ہو کر. ایک بات یاد رکھیے، جب کسی قوم میں گناہ ہوتا ہے تو وہاں پر 3 طبقات بن جاتے ہیں. ایک گناہ کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، ایک تماشا دیکھنے والا، اور ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا. یاد رکھیے، جو لوگ اپنی سمت سیدھی رکھیں اور دوسروں کو غلط بات کی نشاندہی نہ کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کریں، اور ان کو بھٹکنے سے نہ بچائیں اور ان کی فکر نہ کریں، تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ خفا ہوتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. تو کون سا گروہ بچایا گیا؟ جو برائی سے روکتا تھا. این ممکن ہے کہ وہ گروہ جو صرف تماشا دیکھتا رہا اس کو بھی عذاب میں پکڑ لیا گیا ہو، کیونکہ یہاں مینشن نہیں کیا گیا کہ ان کو بچایا گیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک گروہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا تھا اس کو بچا لیا اور باقی لوگوں کو عذاب کا شکار کر دیا. ڈرنے کی ضرورت ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بتایا، جس قوم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے لوگ ہوتے وہاں اللہ کا عذاب تمام لوگوں کو، مجموعی تمام قوم کو نہیں مٹاتا. وہاں انفرادی طور پر تو جھٹکے آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سب کو صفائے ہستی سے نہیں مٹاتا اور بڑے عذاب سے ان کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسلام کا سمجھ لیجیے کہ چھٹا پلر ہے. اس کے بغیر آپ دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے. یاد رکھیے کہ اگر ہم دوسروں کو سیدھا رستہ نہیں بتاتے، ان کو صحیح غلط کی نشاندہی نہیں کرتے، ان کے لیے نیکی کرنے کی طرف رغبت اور گناہ سے بچنے کی ان کو رغبت نہیں دیتے، تو قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے آگے ابھی سورہ انفال میں انشاءاللہ کہ پھر اللہ کی جو پکڑ آتی ہے وہ صرف انہی پر نہیں آتی جو گناہ کرتے ہیں. محلے میں اگر کچھ لوگ، چند لوگ ایک جگہ پر کچرا پھینکنا شروع کر دے اور باقی لوگ ان کو نہ روکے تو اس کچرے کے ڈھیر کے اوپر جو مکھیاں آئیں گی، اس سے جو بدبو اٹھے گی وہ صرف ان لوگوں کے گھر میں نہیں جائے گی جنہوں نے کچرا پھینکا تھا، بلکہ وہ سارے محلے کے لوگ جو ہیں وہ ہیضہ اور دوسری بیماریوں کا شکار بھی ہوں گے اور بدبو سے ان کا برا حال بھی ہوگا. تو اگر معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے اور آپ کہتے ہیں جی ہم بڑے اچھے، ہمارے بچے بڑے نیک ہیں اور ان کے دوست جو ہے وہ لگے خرابیوں کی طرف، تو یقین کیجئے وہ دن دور نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے کہ ہمارے بچے وہی برائی کریں گے. اگر ہم دوسرے کے بچے کی فکر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے بچے کی فکر نہیں کر رہے. کتنا ضروری ہے کہ اپنی سمت بھی درست رکھنی ہے اور دوسروں کو بھی سیدھی سمت دکھاتے رہنا ہے، پیار سے، حکمت سے، موعظۃ حسنہ سے اور قرآن کے ذریعے. وجادلہم بہ جہادن وجاہدہم بہ جہادن کبیرہ. قرآن کے ذریعے مسلسل ایفرٹ کریں، قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں، کیونکہ ہماری فلسفے ان کو شاید متاثر نہیں کرتے لیکن جو اللہ کے الفاظ ہیں وہ ضرور اثر کرتے ہیں اگر کوئی اس نیت سے اس کو پڑھ لے کہ وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ. دنیا میں تو پکڑے ہی گئے وہ لوگ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف. ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید وہ پلٹ آئے. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین بنے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے رہے اور کہہ دیتے تھے کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی تو پھر لپک کر اسے لے لیتے. جو دین کی کتاب کے وارث تھے اور اس کے ذریعے دنیا کماتے تھے.
ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے سے اللہ سے جنت مانگو، اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آ جائیں جو اس کے ذریعے دنیا حاصل کریں، یعنی مال اور شہرت۔ تمہارے اتنے فالوور ہیں، میرے چینل کے اتنے سبسکرائبر ہیں اور اس کے اتنے فالوور کے۔ آج تک جو فرقہ بندیوں میں ایک دوسرے کے اوپر لان تان کی جاتی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا عنصر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر بغی کر سکے، ایک دوسرے کے اوپر اپنی دھوس جما سکیں، اپنا نام زیادہ اونچا کر سکیں۔ قرآن سیکھنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ ایک وہ جو اس کے ذریعے فخر کرتے ہیں، میں تو قرآن پڑھتی ہوں جی، وہ مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ وہ اصل میں آج ہم اتنی دیر درس سنا، آج اصل میں لوگوں کو جتانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جو اس کے ذریعے سے کھاتے ہیں، یعنی جیسے علماء یہود کرتے تھے، فتوے دے دے کے ان کی پسند کے کھانا، یا پھر یہ کہ قرات اس لیے اچھے قاری بن جائے کہ پھر بڑی بڑی اماؤنٹس لے کر اپنی ریکارڈنگ کرائیں، یا پھر یہ کہ بڑی لوگوں سے جو ہے وہ ان میں ہماری سے بن جائے اور ان سے بڑے بڑے مال ہتھیائیں، بڑے اور چھوٹے جیسے بھی، اور ہم اپنا کام چلائیں۔ اور تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر اس کو پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور اصل میں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ باقی دونوں کیٹیگریز جو ہیں وہ صریحاً اللہ کے عذاب کی مستحق ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، آخرت کی قیام گاہ تو متقین کے لیے ہی ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ کتاب کی پابندی کیا ہے؟ قرآن سے مضبوط تعلق۔ انہیں یہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر چھا دیا تھا، گویا کہ وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ ان پر آ پڑے گا۔ اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا جو کتاب میں ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچو گے۔ سورہ بقرہ کی بھی آیت 63 اور 93 میں یہی الفاظ دہرائے گئے ہیں نا، کہ تم جو تمہیں دیا گیا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، تو یاد رکھیے، مضبوطی سے پکڑنا، عمل کے وقت اس کو یاد رکھنا، اور ہمیشہ اس کو خود بھی اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی طرف رغبت دلانا۔ یہ ہے تقوی کے حصول کا ذریعہ۔ لعلکم تتقون، تقوی کیسے حاصل ہوگا، کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ جب ہم اسی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے اور یاد رکھیں گے اس کے اندر کیا ہے، یہ نہیں کہ ادھر سے پڑھا اور ادھر بھلا دیں۔ اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلائیے وہ وقت جب کہ آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ عہد الست کا ذکر ہے۔ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے ہی سے کی تھی، ہم تو بعد کو اس کی نسلوں سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور پہ پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا۔ یاد رکھیے، ہر شخص کے اندر، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ حق اور توحید ہر شخص کے اندر انگریوڈ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے ماں باپ اور اس کے ارد گرد کے ماحول جو ہے اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی زندگی کے اندر جو لوگ اپنی آنکھوں پہ پردے اور اپنے کانوں پہ پردے ڈال کے نہیں رکھتے، وہ حق کی طرف آ جاتے کیونکہ ان کے اندر حق کی تلاش ہوتی ہے۔ جو حق کو تلاش ہی نہیں کرتا اور سر نہڑوائے باپ دادا کے طریقے کے پیچھے چلتا رہتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ عذر ٹھیک نہیں ہے کہ جی ہمارے باپ دادا کا چونکہ یہ طریقہ تھا تو اس لیے ہم اسی طریقے پر رہیں گے۔
دیکھو اسی طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اسی لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل گیا۔ اچھا، یہ ویسے تو ایک مخصوص شکل جس کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف نام جو ہے وہ لیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ امیہ بن ابی سلط کا ذکر ہے، کوئی کہتا ہے یہ سیفی بن راہب کا ذکر ہے، کوئی کہتا ہے بلعام باعورہ کا ذکر ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ناموں میں نہیں الجھاتے، بات ہے سمجھنے کی، اور توجہ سے سمجھیے اور توجہ سے سنیے۔ اس شخص کی مثال دی جا رہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آیات کا علم دے دیا مگر وہ اس کی پابندی سے نکل بھاگا۔ کیوں؟ مشکل تھا، نفس پہ جبر، بار بار روز ہی نماز پڑھنی پڑتی ہے، 5 دفعہ پڑھنی پڑتی ہے، ہمیشہ ہی معاف کرنا پڑتا ہے، تو دنیا میں دنیا کے مزے لینے کے لیے اور دنیا کا فائدہ کمانے کے لیے اس نے آیات کا علم چھوڑ دیا۔ آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کے رہ گیا، اس کے دل میں تو دنیا کی محبت ہی جڑ پکڑ گئی تھی اور وہ اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ کتے کو اگر آپ پتھر مارنے کے لیے بھی ہاتھ نیچے کو کرتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کی طرف ایسے کانشیس ہوتے ہیں جیسے شاید آپ اس کو ہڈی ڈالنے لگے۔ تو کس قدر قریح مثال ہے، ہمیں سے ہر کوئی اس کو ذرا سوچے کہ کتنی قریح مثال ہے کہ ہر وقت دنیا ہی دنیا پڑی رہے، انسان کو ہر وقت دنیا ہی سمیٹنے کی چاہت لگی رہے، ہر وقت اسی چیز کے پیچھے لگا رہے کہ بس میں کسی طرح دنیا کا مال حاصل کر لوں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کا علم دیا، قرآن کا علم دیا اس لیے تاکہ ہم اس کی روشنی میں زندگی گزاریں، دنیا کو سمیٹنے کے چکر میں نہ رہیں بلکہ اپنی آخرت سنوار لیں۔ تو ہمارا کردار، ہمارا عمل کیسا ہے، ہمیں بہت اس مثال کی روشنی میں اپنے لیے کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات سے اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم دنیا کی خاطر اللہ کا دین چھوڑ دیں، نعوذ باللہ من ھذا۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور وہ اپنے آپ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انس ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کے دل، دماغ اور آنکھ اور کانے سب کچھ ان کو دے کر پیدا کیا، لیکن ان ظالموں نے ان سے کوئی کام ہی نہیں لیا اور غلط کاریوں کی بدولت آخرکار جہنم کا ایندھن بن گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے پر دل میں اللہ کی یاد نہیں، صرف دنیا ہی بسی ہوئی، سوچتے نہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے اپنی زندگی کے مقصد پر، اپنی چاہتوں کے بارے میں، اپنی پسند ناپسند کے بارے میں کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا، لگے ہیں بس ایک دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں تو وہ اس سے دیکھتے نہیں، اللہ کی کائنات میں غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے تو کانوں سے وہ کام ہی نہیں لیتے جس لیے اللہ نے دیے، کہ اللہ کی آیات سنتے، اللہ کے فرمودات سنتے، اللہ کے رسول کی حدیث سنتے، حق بات سنتے، صحیح بات سنتے، بس ڈال رہے ہیں اس کے اندر جو الا بلا ہے، ڈالے جا رہے ہیں۔ یا پھر یہ کہ کوئی ان کو سناتا بھی ہے اگر کوئی حق بات تو ایسے بن جاتے جیسے سنا ہی کچھ نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ ایسے ہیں جیسے جانور، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اولئک هم الغافلون، اصل میں یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے ایسی غفلت سے۔ اصل میں جو دل ہے اس کو
غور و فکر پر مائل ہونا چاہیے، کیونکہ دل جو ہے وہ سب سے زیادہ بے چین ہوتا ہے، اور جب اس پر قرآن کی پھوار پڑتی ہے نا تو یہ سب سے زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ کہا تھا تقویٰ ہا ہونا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ دل بند ہو جاتا ہے جب کوئی قرآن کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتا، اس کا سینہ گھٹنے لگتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ دل پر سیاہ نقطے لگ جاتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے۔ تو دل پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اپنے دل کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، اور خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ پر غور و فکر کرنا، ان کو یاد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان سب کو یاد رکھے گا جنت میں جائے گا۔ اور یاد رکھنے سے مراد کیا ہے؟ ان کو سمجھے گا اور پھر ان کو یاد کرے گا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہے اچھے اچھے نام، اور اس کو انہی اچھے ناموں سے پکارو۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں سیدھے رستے سے بھٹک گئے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے کر جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوں گی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے اس رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے زمین اور آسمان کے انتظام پر غور و فکر نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کیا آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب ہی آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کی ان آیات کے بعد کس چیز سے ہمیں ہدایت ملے گی؟ کون سا ایسا کلام اترے گا کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس معرفت کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور جس سچویشن میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھتا ہے ہم اس میں غور و فکر کرنے والے ہوں اور اس میں سے بہترین راہ چننے والے ہوں۔ جی، اور کون سی ایسی تنبیہ ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق آپ سے سوال پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی کوئی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ کہیں اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ میں صرف آیت کا لفظی ترجمہ پڑھوں گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ جو اللہ ہی مجھے دینا چاہے، سوائے اس کے جو اللہ ہی چاہتا ہے، یعنی جو نفع نقصان اللہ دینا چاہتا ہے، اس کے علاوہ میں تو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا۔ اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی بھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ تو پھر وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غیب جاننے والے سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہے کوئی نفع یا نقصان دینا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر اگر نبی کے پاس غیب نہیں ہے تو پھر کسی اور انسان کے پاس ہو سکتا ہے۔ اگر نبی کے پاس اختیار نہیں ہے کسی نفع نقصان کا تو کیا کسی اور انسان کے پاس ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف المخلوقات میں سب سے اشرف ہے، سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ توقیر والے، سب سے زیادہ اللہ کے محبوب۔
جب ان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیے تو پھر کسی اور کو کیسے دیے ہوں گے؟ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کر سکے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا اور اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، اگر تو نے ہمیں اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے انہیں ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے۔ بہت ہی ریلیٹیبل مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، اور بینگ اے فیمیل اس چیز کو ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب حمل ہوتا ہے ہم کیسے کیسے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ بچہ صحت والا ہو، اللہ بچہ سالم ہو، اللہ بچہ اچھا ہو، خوبصورت ہو، نیک ہو، یہ ہو وہ ہو، آخری دم تک ماں کی دعائیں، بلکہ جب پین سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو دعائیں بھی تیز ہو جاتی ہیں۔ اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں کالے رنگ کا دھاگا، اس کی بازو میں ڈال دیتے ہیں لا کے کوئی کڑا، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس بچے کی اندر وہ ماں اور باپ اتنا کھو جاتے ہیں، اور اس کے ناز نخرے اٹھانے اور اس کے ساتھ وقت بتانے میں کہ ماؤں کی نمازیں نعوذ باللہ فوت ہو جاتی ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، اوہو میرے تو کپڑے ہی نہ پاک ہیں، اب اس یہ ہو گیا، اب یہ رو رہا ہے، اب یہ سو رہا ہے، اب یہ بات، اب وہ بات، یہ سب کیا ہے؟ نعوذ باللہ ہم نے تو اس اولاد کو ہی اللہ کا شریک بنا دیا کہ جو وقت اللہ کی عبادت کا تھا وہ بھی ہم نے اسی پر لگا دیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ اولاد دی کس نے؟ اللہ نے دی نا، تو اللہ نے دی تو اس کا شکر ادا کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ اس اولاد کو بھی اللہ کا فرما بردار بنائے، اور خود بھی اس اولاد کے ملنے کے شکرانے میں کہیں پر بھی شرک میں کسی تویز دھاگے کے چکر میں نہ پڑے، اور کسی کالے ٹیکے اور کسی ایسی چیز کے چکر میں نہ پڑے، اور خود بھی اللہ کی فرما برداری کریں اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کا فرما بردار بنائیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ ہی اپنی مدد پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم ہوا انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی ہیں۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض اللہ کے بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ یہاں بالخصوص جو مشرکانہ مذاہب ہے نا، ان کی تین چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ طریقے سے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بتوں کی اور تصویروں کی یا کسی علامت کی جو مرجع پرستش ہو جیسے سورج وغیرہ، تو ان کی عبادت کرتے، اور کچھ جو ہیں ان کے جو اعتقاد ہیں وہ کسی زندہ ہستی کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوتے۔ تو یہاں بالخصوص جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے پاؤں ہیں تو یہ چل کر دکھائیں، ان کے ہاتھ ہیں تو ان سے یہ پکڑیں، کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں، کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی اور ناصر اور مددگار تو اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہ اپنے نیک بندوں کی حمایت کرتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کریں، معروف کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے نہ الجھیں۔ اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ
اللہ کی پناہ مانگے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے، یعنی یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے ہی لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ تقوی کا الارم ہوتا ہے جو ہمارے اندر فوراً بج جاتا ہے کہ یہ کام جو باہر سے اگر کوئی شیطان ہے تو یہ شیطانی عمل ہے، کوئی انسان شیطان جو ہے وہ انسان کی شکل میں آ گیا، کوئی اور انسان ہمیں بھٹکانے آ گیا، تو بندہ فوراً ریئلائز کر لیتا ہے نہیں یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یا یہ مجھے جس طرف دھکیل رہا ہے یہ شیطانی راستہ ہے، فوراً باز آ جاتا ہے۔ اور پھر اگر اندر سے خیال کوئی ایسا ابھرتا ہے، کوئی وسوسہ آتا ہے تو انسان فوراً کانشیس ہو جاتا ہے نہیں یہ خیال مجھے شیطان کی طرف سے آیا۔ کیسے یہ الارم ہمارے اندر فٹ ہوگا؟ یہ تقویٰ کا الارم کیسے لگے گا ہمارے اندر؟ جب ہم ہر لمحے اللہ کو یاد رکھیں گے اور عروۃ الوثقیٰ تھامے رکھیں گے اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کریں گے۔ یاد رکھیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کو، اللہ کی رسی کو مل کے تھامنا ہے۔ میں اکیلی پڑھتی رہوں قرآن اور آپ میرے ساتھ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں کسی وقت عمل میں بھول بھی جاؤں، لیکن جب میں آپ کے ساتھ مل کے قرآن کو پڑھتی ہوں، میں آپ کے ساتھ مل کے سمجھتی ہوں، آپ میرے ساتھ مل کے سمجھتے ہیں، آپ فلاں 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 کے ساتھ مل کے سمجھتے ہیں، تو جب مل کے ہم قرآن پڑھتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی لمحے مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے آپ مجھے بتا دیتے ہیں، اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے فلاں آپ کو بتا دیتا ہے، تو ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اس رسی کو ہم مضبوطی سے تھام کے رکھیں، مل کے، اور ایک دوسرے کا سہارا بنے، تعاونوا علی البر کرے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلے، تو پھر کیا ہوگا کہ کوئی شیطان اندر سے آئے گا یا باہر سے، سب مل کے اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ہمارے اندر تقویٰ مضبوط ہوگا، کیونکہ ہم غلطی کریں گے نہیں، یا کرنے لگیں گے تو ہمیں کوئی بتا دے گا، یا اگر کر چکے ہوں گے تو ہمارا ہی ساتھی کوئی، یا قرآن ہی کے ذریعے سے ہمیں کوئی توبہ اور استغفار کی موٹیویشن مل جائے گی، تو تقویٰ ہمارے اندر مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان لوگوں کے سامنے کوئی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ منتخب کی؟ ان سے کہیے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، خاموشی سے توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے کوشش کریں سب کام چھوڑ دیں اور شور شرابہ چھوڑ دیں، اور بچوں کو بھی یہ سکھائے کہ جب ماما قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں تو بیٹا آپ نے شور نہیں کرنا، آپ نے چپ کر کے سننا ہے۔ آپ قرآن کلاس میں ہمارے ساتھ جائیں تو آپ وہاں پر خاموشی سے رہیں، آپ وہاں پر بیٹھ کے سنیں تحمل سے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو عادت ڈالیے۔ میں نے دیکھی ہیں ایسی مائیں جو کمبل میں لپیٹ کے بچہ کلاس میں، سردیوں کی صبح میں میری کلاس میں وہاں پر آیا کرتی تھی ایک خاتون، چھوٹا سا بیبی ہوتا تھا، سخت سردی میں صبح 7:30 کلاس ہوتی تھی تو وہ اس کو سوئے ہوئے کو کمبل میں لپیٹ کے لاتی تھی۔ وہی بچہ ہماری کلاس میں بڑا ہو گیا اور پھر اس کو پتا تھا کہ ماں پڑھ رہی ہے تو میں نے اس کے قرآن نہیں کھینچنا۔ وہ 1.5 سال کا بچہ تھا، اس کو پتا تھا ماں جو ہے وہ اس وقت سبق سنا رہی ہے تو میں نے رونا نہیں ہے، میں نے دودھ نہیں مانگنا۔ تو یہ ٹریننگ ماں نے کرنی ہوتی ہے۔ خدا را خود ہم بچے کی ٹریننگ نہیں کرتے اور سارا ملبہ اس کے سر پہ ڈالتے، بچہ پڑھنے نہیں دیتا۔ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ہم خود بھی قرآن کا ادب کرنے والے ہوں اور ہم بچوں کو بھی سکھانے والے ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ صبح شام کی نمازیں اور اذکار کب ضائع ہو جاتے ہیں ہمارے؟ جب ہم دنیا کے کاموں یا نیند میں غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ جو فرشتے آپ کے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے جو بھی عبادت کرے
کبھی بھی اس کے تکبر میں مبتلا نہ ہو، اور ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے رہیں، کیونکہ یہ عبادت کی توفیق، یہ تسبیح کرنے کی توفیق، یہ قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق، یہ صرف اللہ ہی کے دین ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہمارے سینوں سے اس علم کو محو کر دے، اگر اللہ چاہے تو ہماری زبانیں گنگ کر دے، ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ کبھی تکبر نہ کرے اس بات پر کہ مجھے پتا ہے، مجھے تو صرف اتنا ہی پتا ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، جو اللہ نے علم دیا، واللہ اعلم بالصواب، اللہ کو بہتر پتا ہے، اللہ کا علم کامل ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور میری تو عبادت ناقص ہے، میری تو سجدے ناقص ہے۔ جب فرشتے اس پہ تکبر نہیں کرتے تو ہم تو فرشتوں سے زیادہ اشرف المخلوقات ہیں، ہم کیوں اپنی عبادت پر یا اپنے علم پر تکبر کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ تلاوت کی دعا ہے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وبقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سورۃ انفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انفال جو ہے یہ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور جنگ بدر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان پہلی فیصلہ کن لڑائی تھی، اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جس وقت روم کو فتح حاصل ہوئی تھی اسی وقت جو ہے مسلمانوں کو بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھا جاتا ہے، یعنی مال غنیمت کے لیے، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم سچے مومن ہو۔ دیکھیے، مال فتنے فساد کی وجہ بنتا ہے۔ جب بدر میں مال غنیمت ملا تو اس سے پہلے مشرکین مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب جنگ میں جس کے ہاتھ جو لگتا وہ اس کا ہو جاتا، تو پھر لوگ قتل و غارت زیادہ کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ مال سمیٹ لیں۔ بدر کے بعد لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب جو مال غنیمت ہمیں ملا ہے تو اس کی تقسیم کیسے کی جائے گی۔ نوجوان جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں زیادہ ملے کیونکہ ہم نے جنگ کی ہے، اور جو بزرگ طبقہ تھا وہ کہتے تھے ہم نے تمہارے پیچھے تمہارے گھروں کی حفاظت کی، شہر کی حفاظت کی، تو ہمارا حصہ زیادہ ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم مال غنیمت کے چکر میں قتال نہ کرو، بلکہ تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں جھگڑا فساد کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلق کو درست رکھو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ اصل میں تعلقات کی خرابی جو ہے نا، یہ دین کو مونڈ دیتی ہے، آپس کی تفرقے بازی دین کو ختم کر دیتی ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ اکثر منفی جذبات، منفی خیالات ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، جس سے بہن بھائی تک آپس میں ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں۔ تو آپس کے تعلقات کو اچھا رکھو گے تبھی تو مل کر اللہ کے دین کا کام کر سکو گے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم سچے مومن بننا چاہتے ہیں نا۔ اس دورہ قرآن کے آغاز میں ہم نے یہ ارادہ کیا تھا، یہ نیت کی تھی کہ ہم سچے مومن بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ تو کیا جو قرآن کی آیات ہم سنتے ہیں، یہ تھرو آؤٹ 9واں پارہ آخری ربع میں داخل ہو گیا، جتنی آیات ہم نے سنی، کیا ہمارے دل کانپے؟ جب باتیں ہم نے سنی اور ہمیں پتا چلا کہ یہ بات تو ایسے اور اس بات کو تو ایسے ہونا چاہیے، اور اللہ کو یہ بات نہیں پسند اور اللہ تعالیٰ اس بات پر خفا ہوئے، بنی اسرائیل کی اس بات پہ پکڑ ہوئی تھی، ہمارے اندر تو یہ بات نہیں، ہم تکبر سے بچتے، ہم آپس کے فساد سے بچتے، کیا ہمارے دل لرزتے؟ اگر تو ہم سچے مسلمان ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اصل مومن تو وہ ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ہم اللہ کی آیات سنیں تو کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا یا ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہمیں کوئی بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا،
یہ سچے مومن ہیں۔ تو دیکھ لیں ہم ہیں سچے مومن یا نہیں، ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ہم اپنے حصے پر اپنے پارٹ پر یہ کام کرتے رہیں تو پھر کیا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے پاس مغفرت بھی ہے اور بڑے بڑے درجات بھی ہیں اور باعزت رزق بھی ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی کہ جبکہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکال لایا، یعنی بدر کے میدان میں، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ بات سخت ناگوار تھی، یعنی وہ ابھی تک جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اس حق کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ اگر دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ کون سا تھا؟ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، تو یہ راستے میں اس نے مدینہ سے گزرنا تھا، اور دوسرا گروہ تھا جو ابو سفیان نے مکہ میں یہ پیغام بھیجا تھا کہ کہیں مسلمان اس قافلے پہ حملہ نہ کر دیں، تو پھر مکہ سے ابو جہل جو ہے وہ لشکر لے کر مدینہ کی طرف آیا تھا۔ یہ دونوں گروہ جو تھے ان میں تمہاری خواہش یہ تھی کہ ان میں سے ایک تمہیں مل جائے، اور تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ دونوں میں سے ایک تمہیں ملے گا، اور تمہاری یہ چاہت تھی کہ تمہیں کمزور گروہ یعنی قافلہ ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر کے دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور وہ موقع جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، مسلمان صرف 313 تھے جبکہ دشمنوں کا لشکر 1000 تھا۔ جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے اتارے تاکہ مسلمان اسباب کو دیکھ کر ان کا دل مطمئن ہو جائے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سبب اس کے سامنے ہو تو وہ جلدی مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے سبب میں الجھنا نہیں چاہیے بلکہ مسبب الاسباب پہ نظر رکھنی چاہیے۔ سبب تو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اصل مدد وہی کرتا ہے، وہ نہ چاہے تو ہمارے سگے ماں باپ ہمارے کام نہیں آ سکتے۔ تو اس چیز کا عقیدہ رکھنا کہ اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ مسلمان مدینہ سے باہر بلند جگہ یعنی بدر کا ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا تھا۔ وہاں جب بارش ہوئی تو مسلمانوں نے پانی اکٹھا کر لیا، اور دشمن چونکہ نیچے کی جگہ پہ تھا اس لیے ان کے پاس پانی جمع نہیں ہوا بلکہ کیچڑ بن گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بلیسنگز یاد کرا رہے ہیں بدر کے موقع کی، کہ جب فرشتے اتارے اللہ نے اور جب بارش برسائی اور جب اونگ طاری کر دی تاکہ ایک ہلکی سی نیپ لے کر سب فریش ہو جائیں اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کر لیں۔ اور وہ وقت تھا جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں۔ ایک اور مدد کیسے کی اللہ نے؟ کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی سزا ملی۔ مکہ کے اکابر جو سردار تھے وہ بدر کے میدان میں مارے گئے تھے، ابو جہل اور امیہ بن خلف وغیرہ کے سمیت سارے، عقبہ بن ابی معیط وغیرہ، یہ سب مارے گئے تھے بدر میں۔ اور آخرت کی سزا تو ہے ہی۔ اے ایمان والو،
جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار کے سامنے ہوئے تو ان کے ہو جاؤ تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو. جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت بری جگہ ہے. یاد رکھیے میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے. نیکی کا کام یہ کیوں کہا گیا کہ ایک شخص بھی میدان چھوڑ کے نہ بھاگے، کیونکہ جب ایک شخص منہ موڑ کے بھاگے گا تو دوسروں میں بزدلی پھیلے گی. اسی طرح آپ دین کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ خود دیکھیے، جب ایک شخص کو جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ قرآن کی کلاس کی مثال لیجیے، آن لائن ہو یا ویسے جانا ہو، تو ایک جب جاتا ہے تو دوسرے کو وہ حوصلہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چلو میں بھی مینج کر رہی ہوں اور اللہ مینج کرا دے گا اور چلو ہم یہ کام کرتے ہیں. وہ دو لوگ مل جاتے ہیں، پھر وہ تیسرے کو شوق دلاتے ہیں، پھر چوتھے کو شوق دلاتے ہیں، ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی جو ہے وہ لوگ جوائن کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، اچھا اب آپ کی آن لائن کلاس ہے، آپ پارٹیسپینٹس کو دیکھ رہے ہیں، اچھا اتنے پارٹیسپینٹس ہیں ماشاء اللہ، گڈ، بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، ایک لیو کرتا ہے، دو لیو کرتے، میں نے تو فلاں کام کرنا تھا، چلو میں بھی لیو کر دیتی ہوں. تو جب ایک چھوڑتا ہے سیدھے رستے کو تو دوسروں کے اندر وہ بزدلی اور وہ سستی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اس لیے اس چیز سے روکا گیا ہے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا، بلکہ آگے انشاءاللہ العزیز آپ سورہ نور میں پڑھیں گے کہ جب کوئی دین کا کوئی اجتماعی کام ہو رہا ہو تو اس میں سے چپ کر کے نہ کھسکو، چپ کر کے نہ نکلو، بلکہ اجازت لے کر جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ اس وقت ان کے لیے تھا، لیکن مجموعی طور پر جب آپ دین کا کوئی کام کر رہے ہوتے تو اس میں سے اس طرح چپ کر کے کھسک جانا یہ یا میدان جنگ میں سے منہ موڑ کے بھاگ جانا، یہ دوسروں کے اندر بھی سستی اور کاہلی اور بزدلی کو پھیلانے کا ذریعہ. اس لیے میدان جنگ میں منہ موڑ کے بھاگنے والے کی سزا جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے ان پر مٹی نہیں پھینکی تھی، اللہ نے اس مٹی کو پھینکا تھا. اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو پھر یاد رکھیے آزمائش بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اگر ہم اس میں اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں، اس کے اندر ہم ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھتا ہے. آزمائش میں پورا بھی وہی اتارتا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دل، ہمارے قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے راستے، اپنے دین پر جمائے رکھیں. آزمائشیں ضرور آئیں گی، کبھی بیماری، کبھی مصروفیت، کبھی کوئی کام، لیکن اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ سے مدد مانگنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے رمضان میں اگر ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم روز قرآن پڑھتے تھے، ہمیں باقی دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم تیری کتاب کو اسی طرح پڑھتے رہیں اور سمجھتے رہیں. یہ تو معاملہ تمہارے ساتھ تھا، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. اور ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ آ گیا. اصل میں یہ مکہ سے نکلتے ہوئے ابو جہل نے کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے جو گروہ حق پر ہے اس کو فتح دینا. تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھ لو تم فیصلہ چاہتے تھے، فیصلہ آ گیا سامنے، حق اور باطل واضح ہو گیا. اب باز آ جاؤ تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے. اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور اور بہرے گونگے لوگ وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنوا بھی دیتا تو وہ پھر بھی منہ پھیر جاتے. وہ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ لوگ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ دلچسپی نہیں ہے. جس بات میں دلچسپی نہ ہو تو وہ سنائی ہی نہیں دیتی. بچہ جب اپنی گیم کھیل رہا ہوتا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ کے اس کو جو بھی کہتے ہیں تو اس کی دلچسپی اس وقت گیم میں ہوتی ہے، آپ کی بات نہیں سنتا. الفاظ اس کے کانوں سے ٹکراتے ضرور ہیں لیکن اسے سمجھ نہیں آتی. اسی طرح جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرنا نہیں چاہتے، ان کی دلچسپی نہیں ہے آخرت.
ان کی دلچسپی تو صرف دنیا ہے، تو پھر اس لیے وہ سنتے بھی ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، وہ اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا، علم کی جمع کی فارم ہے، علم حاصل کرو، جان لو، سمجھو اس چیز کو۔ علم نہیں حاصل کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اور اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اس کی عبادت میں کمی بیشی، اس کے احکامات کے من چاہے جو ہے طریقے نکالنا، اور دل چاہا تو مانا اور دل چاہا تو نہیں مانا، یا پھر یہ کہ قرآن کے اندر مانوی تحریف کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ خیانت۔ اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی بجائے اوروں کے طریقے اور اوروں کے فلسفے کے پیچھے لگ جانا، یا پھر یہ کہ اگر کیا بھی ہے تو نیت خالص نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیتوں کا خلوص دے اور ہم سب کو سنتوں کا علم عطا کرے تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پورا کرو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد، اور یہاں پر خاص طور پر امانتوں سے مراد کیا ہے؟ وہ حقوق جو اللہ اور اس کے رسول کے ہم پر ہیں۔ اور جان لو، وَاعْلَمُوا، بار بار کہا جا رہا ہے اعلموا وَاعْلَمُوا، جان لو، پڑھ لو، سمجھ لو، سیکھ لو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم تقویٰ کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، یعنی وہ تمہیں ایسا فرقان دے گا، ایسی حکمت عطا کرے گا کہ پھر ہم صحیح غلط کی پہچان کر کے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حوصلہ رکھیں گے، اور وہ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر ڈالیں۔ مکہ سے ہجرت کے وقت، جب آخری وقت میں یہ ساری پلاننگ ان کی تھی، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ یاد رکھا کیجیے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کسی سے نہ ڈریں، کسی کی پلاننگ سے، کسی کی پلاٹنگ سے، کسی کی حسد سے، فلانے نے جادو کرا دیا، فلانے نے یہ کر دیا، مت ڈریں کسی سے۔ فوکس رکھیں اپنے ایمان اور اپنے تقوی پر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ اللہ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو ہم اٹھا نہ سکے، اور اگر اللہ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی اللہ ہی سے ثابت قدمی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آئے ہیں، اور وہ بات بھی یاد رہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے اور کوئی دردناک ہم پر لے آ۔ اہل مکہ کی بات ہے یہ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ آپ خود ان کے اندر موجود تھے، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے
کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور ان کو عذاب دے دے۔ یاد رکھیے یہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ شعوری طور پر استغفار کرنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے پوری آہوزاری کے ساتھ اپنی شرمندگی کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے، آئندہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے سچے دل کے ساتھ آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کرنا اور اپنی سبمیشن پیش کرنا۔ تو جس قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں بھیجتا۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے، بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ پس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور ابھی وہ اور بھی خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کر کے پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل دیوالیاں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہیے کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اسے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی روش پر کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان لانے والو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ یاد رکھیے اس سپارے میں ہم نے ایک مثال پڑھی اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے قرآن کی آیات کا علم دیا تھا، پھر اس نے دنیا کی طلب میں قرآن کے علم کو چھوڑ دیا، اللہ کے آیات کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ گیا۔ ایسے شخص کی مثال اللہ نے کتے کی سی دی ہے۔ رمضان میں ہم سب بہت جوش میں ہوتے ہیں، ہم اپنی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، ہم اپنا وقت نکالتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، تسبیحات کے لیے۔ یاد رکھیے ہم رمضان کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ رمضان گزر جائے گا، اللہ کو فنا نہیں ہے۔ تو رمضان کے بعد بھی اپنی عبادات کے اوپر فوکس کرنا، اپنی تسبیح اور تحمید اور اللہ کے ذکر کے اوپر فوکس کرنا نہ چھوڑیے گا۔ دنیا کے کاموں میں ایسے مشغول نہ ہو جائیے گا کہ پھر سے نمازیں لیٹ ہونے لگیں، پھر سے ذکر اذکار بھول جائیں، صبح شام کا ذکر بھول جائے، سحری کے وقت اٹھ کے اللہ کے لیے 2 نفل پڑھ کے استغفار کرنا نہ بھول جائے۔ سحری کے وقت اٹھنے کی عادت پڑ گئی ہے، ایک روٹین بن جائے گی۔ خدارا عید کی صبح کو غفلت سے نہ سوتے پڑے رہیے گا، اسی وقت اٹھیے گا، استغفار کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی فرما برداری پیش کیجیے گا، اللہ سے مدد مانگیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے تیری فرما برداری جیسے رمضان میں کی ویسے ہی تم ہمیں باقی کے سال اگلے رمضان تک بھی ویسی ہی فرما برداری کی توفیق عطا فرمانا۔ یاد رکھیے جو لوگ دنیا کی خاطر اللہ کے ذکر کو بھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اور پھر جس کا دوست شیطان بن جائے وہ پھر اس کو جہنم کے گھڑے میں لے جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے ازواج کو اس بڑی گمراہی سے اپنی پناہ میں رکھیں کہ ہم اللہ ہی کو بھول جائیں۔ اور جو لوگ اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تنگ معیشت دیتے ہیں، معیشتاً ضنقا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اس کے لیے تنگ معیشت ہے۔ تو رزق کی کمی، صحت میں کمی اور پریشانیاں، ان سب کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، ہم شعوری ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں
تو پھر دیکھیے کیسے زمین سے بھی رزق بلتا ہے اور آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و مددگار ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، خلوص نیت کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری ہمیشہ آخری سانس تک کرتے رہیں، کہ جب موت کے فرشتے آئیں تو ان کو دیکھ کے ہم راضی ہو جائیں اور وہ آ کے ہم سے کہیں یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔